سوچئے ایک ایسا شخص جس کے پاس بے فنا طاقت ہے، وہ ایک ظالم حکمران ہے جس کے ایک اشارے پر کسی کی زندگی چھین لی جاتی ہے۔ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، میرا حکم ہی قانون ہے۔ اور کسی کا گھر اجاڑ دیا جاتا ہے، وہ شخص برسوں تک معصوم لوگوں کا خون بہاتا ہے، یتیموں کا حق مارتا ہے اور شہروں کے شہر راکھ کر دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عدالتیں اس کے ماتحت ہے، پولیس اس کے اشاروں پر ناچتی ہے اور قانون اس کے جیب میں ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی بہترین کھانوں، ریشمی لباسوں اور دنیا کے ہر آسائش میں گزارتا ہے، اور ایک دن اپنے عالیشان محل کی نرم بستر پر گہری نیند میں بڑی سکون کے موت مر جاتا ہے۔ اب ذرا رک کر ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ یہ کہانی یہی ختم ہو گئی؟ کیا اس زمین پر بسنے والے ان ہزار لوگوں کو کبھی انصاف نہیں ملے گا جن کی زندگی اسی شخص نے جہنم بنا دی تھی؟ اگر موت ہی آخری سچ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کائنات میں انصاف نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور ظلم کرنا دراصل ایک فائدہ مند سودا ہے۔ آج ہم زندگی کے اسی سب سے بڑے اور پریشان کن سوال پر بات کریں گے۔ یہ گفتگو اس بارے میں ہے کہ جنت اور دوزخ کا تصور کیوں ضروری ہے، ان کے بغیر ہماری زندگی ایک بے معنی تماشا کیوں بن جاتی ہے، اور کیوں عقل یہ ماننے پر مجبور ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آج ہم نے اس ریالٹی کو نہیں سمجھا تو شاید ہم اپنی پوری زندگی اس شک اور بے چینی میں گزار دیں گے کہ کیا اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے یا نہیں ہے، اور کیا ہمارے نیکی اور تکلیفوں کا کوئی قیمت، کوئی بدلہ ہے یا نہیں ہے۔ زندگی میں قدم پر قدم ہمیں ادھورا فن محسوس ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان پوری زندگی ایمانداری سے کام کرتا ہے، سچ بولتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ غربت اور بیماری میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک مکار اور جھوٹا شخص دولت کے ڈھیر پر بیٹھا ہنستا رہتا ہے۔ اگر یہ دنیا ہی سب کچھ ہوتی تو نیکی ایک بوجھ اور بدی ایک کامیابی نظر آتی، لیکن انسانی فطرت اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے، کیونکہ ہمارے اندر انصاف کی ایک پیاس موجود ہے۔ جب ہم کسی معصوم کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل سے تڑپ کر یہ دعا نکلتی ہے، یہ در بیکار نہیں جا سکتا۔ اس معصوم کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، ظلم کرنے والا بچ نہیں سکتا، انصاف ضرور ہوگا۔ کہ کاش اسے اس کا پھل ملے۔ یہ احساس کہ انصاف ہونا چاہیے ہمیں بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی عدالت ضرور ہونا چاہیے جہاں کوئی اثر و رسوخ کام نہ آئے اور جہاں طاقتور اور کمزور برابر کھڑے ہو۔ ذرا اس ایگزامپل پر غور کریں۔ ایک سٹوڈنٹ پورا سال محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، اور دوسرا سٹوڈنٹ پورا سال کھیل کود میں گزار دیتا ہے، لیکن امتحان کے دن اگر استاد دونوں کو برابر نمبر دے دے، اگر ان دونوں کا ریزلٹ بالکل برابر آ جائے، تو کیا آپ اس استاد کو عادل کہیں گے؟ یار یہ انصاف نہیں لگتا۔ اس نے پورا سال محنت کی تھی، راتوں کو جاگ کر پڑھا تھا، اور اس کا رزلٹ بھی وہی۔ ہرگز نہیں۔ یہ دنیا بھی ایک بہت بڑی امتحانی حال ہے جہاں ہم سب اپنے پرچے حل کر رہے ہیں۔ یہاں ہمیں آزادی دی گئی ہے کہ ہم چاہے تو کسی کا ہاتھ تھام لے یا کسی کا گلا دبا دے۔ اگر اس امتحان کے بعد کوئی رزلٹ کارڈ نہ ہو، کوئی جزا یا سزا نہ ہو، تو پھر اس ساری محنت اور اخلاقیات کا کیا فائدہ ہے؟ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جنت اور دوزخ شاید صرف ہمیں ڈرانے یا لالچ دینے کے لیے بنائی ہے، لیکن ریالٹی میں یہ اللہ کے عادل ہونے کا ثبوت ہے۔ دوزخ غصے کا نام نہیں بلکہ اس انصاف کا نام ہے جو اس ظالم حکمران کا منتظر ہے جس نے دنیا میں کسی عدالت کو جواب نہیں دیا تھا۔ وہ شخص جس نے ہزاروں ماؤں کی گود کو اجاڑا تھا، وہ صرف ایک بار مر کر اپنے گناہوں کا حساب نہیں دے سکتا۔ اسے ایک ایسی سزا دینی چاہیے کہ اس کے ظلم کی برابر ہو۔ اسی طرح جنت صرف ایک انعام نہیں بلکہ اس صبر کا بدلہ ہے جو ایک غریب انسان نے بھوک کی حالت میں بھی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھا کر ثابت کیا تھا۔ وہ عورت جس نے تنہائی میں ظلم سہا لیکن اللہ کے خوف سے بدلہ نہیں لیا، وہ بچہ جس نے یتیمی میں بھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، ان کے لیے ایک ایسی جگہ کا ہونا ضروری ہے جہاں ان کے بہنے والے ہر آنسو کی قیمت ادا کی جائے اور جہاں انہیں وہ سکون ملے
جو اس عارضی دنیا نے انہیں کبھی نہیں دیا تھا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو صرف عمل کی جگہ ہے۔ یہاں کی عدالتیں انسان بناتی ہے، اور انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، No, I can't do this. وہ بک سکتے ہیں، وہ ڈر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہاں گواہ خود انسان کے اپنے اعضاء ہوں گے، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، وہاں زمین بول پڑے گا، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گا اور نہیں کوئی دولت کام آئے گا۔ وہاں کا مالک وہ ہے جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب ہم اس نقطۂ نظر سے جنت اور دوزخ کو دیکھتے ہیں اور ایک عجیب سا اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آنے لگتا ہے کہ آج اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو وہ ضائع نہیں کی گئی۔ ہمارا ہر نیک عمل، چاہے وہ راستے سے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانا کیوں نہ ہو، ایسے کاتے میں درج ہو رہا ہے جہاں سے کچھ بھی ہضم نہیں کیا جاتا۔ دوزخ دراصل کائنات کا وہ کوڑا دان ہے جہاں اس گندگی کو ڈالا جائے گا جس نے زمین کے امن کو تباہ کیا، اور جنت وہ گھر ہے جہاں صرف پاکیزگی اور محبت رہے گی۔ یہ یونیورس اتنی بڑی اور اتنی ترتیب کے ساتھ بنی ہے کہ اس کا ایک ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اسے بنانے والا وہ اتنی سمجھدار ہستی ہے، کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ خیر اور شر کا انجام ایک جیسا ہو۔ اگر ہم یہ مان لے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے تو ہم اس خالق کی توہین کریں گے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے ایک بے مقصد کلورہ بنایا ہے انسان کو، جہاں ظالم جیتتا ہے اور مظلوم ہار جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، موت ایک دیوار نہیں ہے بلکہ ایک دروازہ ہے جو ایک بڑی حقیقت کی طرف کھولتا ہے۔ وہاں پہنچ کر جب ایک نیک انسان کو اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا پہاڑ جتنا بدلہ ملے تو وہ کہے گا، کاش میں نے دنیا میں اس سے بھی زیادہ تکلیفیں سہی ہوتی۔ جب وہ ظالم اللہ کے گرپ میں آئے گا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ مٹی ہو جاتا اور اسے کبھی زندگی نہ ملی ہوتی۔ جنت کا تصور ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اچھائی پر قائم رہے، چاہے پوری دنیا برائی کی طرف جا رہی ہو، اور دوزخ کا تصور ہمیں لگام دیتا ہے، جب ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم کسی کا دل نہ دکھائے، کیونکہ کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے اور وہ حساب لینے میں بہت سخت ہے۔ یہ پورا سسٹم عدل و انصاف پر مبنی ہے تاکہ کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی زیادتی نہ ہو۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو اس مسافر کی طرح ہے جو تھوڑی دیر تک ایک درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اور اسے جلد ہی اپنے اصل گھر کی طرف روانہ ہونا ہے۔ ہمارا اصل گھر وہ ہے جہاں ہمارے اعمال ہمیں لے کر چلیں گے۔ اگر ہم نے یہاں دوسروں کی زندگی میں اندھیرے پھیلائے ہو تو ہم روشنی کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے یہاں کانٹے بوئے ہیں تو وہاں ہمیں پھول کیسے مل سکتے ہیں؟ ایک سادی سی حقیقت ہے جو ہر عقل مند انسان کی سمجھ میں آتی ہے۔ آخر میں ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم اس غلط فہمی بھی تو نہیں جی رہے کہ ہمیں کبھی جواب نہیں دینا پڑے گا؟ کیا ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبایا؟ یہ سوچ کر کہ ہم طاقتور ہیں، یاد رکھے اس یونیورس کا فیہ گھوم رہا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے جب پردہ ہٹ جائے گا اور سچ سامنے آ جائے گا۔ اس دن کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ یہ ناانصافی ہے، ہر کوئی پکار اٹھے گا کہ آج سچ مچ انصاف ہو گیا۔ وہ دن ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا جنہوں نے اللہ کے زمین پر اس کے بندوں سے محبت کی اور اللہ کے احکامات کو مانا، اور وہ دن ان کے لیے انتہائی حسرت کا دن ہوگا جنہوں نے اپنے انا اور تکبر، طاقت کے نشے میں سب کچھ بھلا دیا تھا۔ زندگی کی اصل ریالٹی کو پہچاننا ہی اصل دانائی ہے۔ اب یہ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس ادھوری دنیا کی عارضی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں یا اس ابدی زندگی کی تیاری کریں جہاں انصاف کا بولا بالا ہوگا اور جہاں سچائی کو اس کا اصل مقام ملے گا۔ کیا آپ تیار ہیں اس دن کا سامنا کرنے کے لیے جب آپ کا ہر عمل آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا جائے گا؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم دنیا میں آئے ہی اس پیغام کے لیے کہ ہم اچائی کا دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے تاکہ ہمیں بھی یہی جنت ملے اور دوزخ سے ہم بچ سکے۔ اگر آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔